بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 249 ہے، جس کا عنوان ہے باب المزی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع و ابو معاویہ و حشیم عن الاعمش عن منذر بن یعلا و یکنا ابا یعلا عن ابن الحنفیۃ عن علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مزداء فكنت استحيي ان اسال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت مزی والا تھا، یعنی میری مزی بہت نکلتی تھی۔ مجھے اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر حیا مانے تھی کہ آپ علیہ السلام کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی، تو میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے مزی کے متعلق سوال کرنے کو کہا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے اس بارے میں دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اپنے ذکر کو دھو لیا کرو اور وضو کر لیا کرو۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں حشیم بن بشیر بن قاسم السلمی، دوسرے ہیں منذر بن یعلا، تیسرے ہیں محمد ابن حنفیہ جن کا مکمل تعارف ہے محمد بن علی بن ابی طالب الہاشمی ابو القاسم المدنی، جو ابن الحنفیہ کے نام سے معروف تھے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد ہیں۔ 40 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے عظیم مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند تھے۔ انہیں ابو الحسنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں۔ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں سے ہیں اور 13 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، چاروں خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پہلے خلیفہ ہیں جن کے والدین دونوں ہاشمی تھے، اور ان کے بعد صرف محمد الامین بن زبیدہ ایسے ہوئے ہیں جن کے والدین دونوں ہاشمی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، یعنی بھائی اور مددگار، البتہ نبوت میں شریک نہیں۔ ان کے فضائل اس قدر کثیر ہیں کہ ان میں سے اکثر میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے براہ راست سوال کرنے کی بجائے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو سوال کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ اپنی حیا کی بنا پر خود سوال کرنے سے گریزاں تھے۔ اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں براہ راست پوچھنے میں شرم محسوس ہو تو کسی دوسرے کے ذریعے سوال کر لینا درست ہے، تاکہ علم حاصل کرنے میں کوتاہی نہ ہو اور ساتھ ہی ادب و حیا بھی باقی رہے۔ اسی طرح لمکان ابنتہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی، اور چونکہ مزی اکثر بیوی کے ساتھ ملاعبت کے وقت خارج ہوتی ہے، اس لیے براہ راست سوال کرنے میں گویا اپنی اہلیہ کے حالات کا ذکر آ جاتا، جسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے علماء اور عقلاء حضرات ایسی باتوں کو کھلے لفظوں میں بیان کرنے سے احتراز کرتے ہیں، اور یہ طرز عمل حیا اور ادب کے عین مطابق ہے۔ وَيَتَوَضَّأُ، یہ عبارت اس مسئلے کی وضاحت کرتی ہے کہ مزی کے خروج پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ بعض روایات میں صراحت ہے، جیسے ابو داؤد کی روایت کہ مزی نکلنے پر صرف وضو کرنا کافی ہے۔ اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ مزی کا حکم وضو کے اعتبار سے پیشاب کے حکم جیسا ہے، یعنی یہ وضو کو توڑ دیتا ہے لیکن اس کے خروج پر غسل لازم نہیں آتا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ محض مزی کے خروج سے وضو واجب ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس قول کو رد کر دیا اور تحقیق کے ساتھ واضح کیا کہ مزی کا حکم پیشاب اور دیگر نواقض وضو کی طرح ہے، یعنی جب مزی نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے محض خروج سے وضو دوبارہ کرنا واجب نہیں، بلکہ وضو اس وقت واجب ہوگا جب انسان نماز یا عبادت کے لیے کھڑا ہونا چاہے۔
اصل میں یہ بات اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے کہی گئی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ شاید مزی کے خروج کے بعد فوری طور پر وضو کرنا واجب ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات طے ہے کہ مزی کے خروج سے غسل واجب نہیں ہوتا، جیسا کہ منی کے خروج پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزی کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا واجب ہے، اس پر بھی فقہاء کا اتفاق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مزی نجس ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لگنے پر ذکر کو دھونے کا حکم دیا۔ وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي من أجل فاطمة رضي الله عنها فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی تھی کہ میں آپ علیہ السلام سے مزی کے بارے میں پوچھوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، تو میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو کہا تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ علیہ السلام نے جواب دیا مزی سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن حبیب الحارثی ثقۃ، دوسرے ہیں خالد بن حارث بن عبید ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں شعبہ بن حجاج الواسطی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وانضح فرجک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کو مزی آ جائے تو وہ کیا کرے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وضو کرے اور عضو مخصوص کو دھو دیا کرے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں سلیمان بن یسار الہلالی، دوسرے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما جن کا نام تھا عبداللہ، البحر اور الحبر کے القاب سے معروف تھے، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہ اس پورے باب کی وضاحت کا خلاصہ ہے۔ یہاں اخلاقی پہلو بیان کیے گئے ہیں اور روایات کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے۔ اس پورے باب کے اندر فقہاء کا جو اختلاف ہے اس کو سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے ایک بصری خاکہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں جن کو ہم نے آسانی کے لیے یہاں جمع کر دیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔